اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ولایت فقیہ کی بحث مختلف انداز سے کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ اس کا وہ ہے جو ہم نے اپنے پہلے لیکچر میں بیان کیا ہے، یعنی امامت اور ولایت کے تسلسل کے باب میں۔ یعنی جب ہم عقائد کی بحث کرتے ہیں، توحید اور رسالت اور اس کے بعد امامت، تو امامت کی بحث میں جا کر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ زمانہ غیبت امام میں اس امت کی ہدایت اور رہبریت کا نظام کیا ہوگا، تو وہاں پہ ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ اس کے لیے ایک فقیہ عادل کو ریکمنڈ کیا گیا ہے کہ ایک فقیہ عادل اصل میں امام زمانہ کی غیبت میں ان کی نمائندگی کریں گے۔ دوسرا طریقہ بحث کا ہے فقہ کے باب میں، اور اس میں ہم ولایت اور فقیہ کی بحث کرتے ہیں۔ جیسے کہ دوسرے لیکچر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ولایت کے ساتھ ساتھ فقیہ کون ہوتا ہے، ایک فقیہ عادل کون ہوتا ہے، اور ایک فقیہ عادل کی کس کس طرح کی ولایت ثابت ہے۔ ولایت سے مراد مرجعیت ہے، ولایت سے مراد قضاوت ہے، اور ولایت سے مراد سیاسی ولایت بھی ہے، یعنی حکومت ہے۔ آج جو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تیسرے تناظر میں کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی نظاموں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، دنیا بھر کے سیاسی نظاموں کا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر جو دلیلیں دی گئی ہیں وہ دلیلیں ایسی ہیں کہ جو ہر دور کا تقاضا ہیں۔ یعنی کسی بھی انسانی معاشرے کے لیے ایک حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور حکومت اگر کسی معاشرے میں نہ ہو، اگر گورنمنٹ نہ ہو، اگر اسٹیٹ کا کنٹرول نہ ہو، تو وہ معاشرہ حرج و مرج کا شکار ہوتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہو سکتی۔ حکومت یعنی قانون کی بالادستی کا نظام۔ لہذا ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر کوئی حکومت نہ ہو، اس معاشرے میں کوئی اور نظام بھی کامیابی سے نہیں چل سکتا۔ مثلا صحت کا نظام، مثلا تعلیم کا نظام، مثلا صفائی کا نظام، کوئی اور نظام، کیونکہ جتنے بھی نظام ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے، وہ سارے نظام سیاسی نظام کے زیر اثر ہوتے ہیں، اور سیاسی نظام ہی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بس ہر معاشرے میں حکومت ضروری ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو خوارج وہ تھے کہ جنہوں نے حکومت کا انکار کیا، ورنہ اس کے علاوہ آج تک کبھی کسی نے حکومت کا انکار نہیں کیا۔ امامت کی وہ بحث کہ جس میں شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی اس امت کے لیے ایک لیڈر ضروری ہے، اس امت کے لیے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ضروری ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول ایک ریاست قائم کر کے گئے تھے، مدینہ کی ریاست، اس ریاست کی سربراہی ضروری ہے۔ ہاں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ سربراہی کا حق حضرت علی علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا یا حضرت ابوبکر کے پاس تھا، یا اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا الیکشن کیا جائے یا سلیکشن کیا جائے یا نومینیشن ہو، یہ اس بارے میں تو اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امت کے لیے ایک لیڈرشپ ضروری ہے۔ تو جب ہم اس لیڈرشپ کی بحث میں جاتے ہیں تو ہر سیاسی نظام کے اندر ایک بحث یہ آتی ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا الیکشن یا سلیکشن کس طرح ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک ولایت فقیہ کے نظام کا تعلق ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے تین بنیادی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور یہ تین بنیادی صفات و خصوصیات وہی ہیں جو قرآن کریم میں قیادت اور رہبریت کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیں، شرائط تو اور بہت ساری ہیں، مختلف کتابوں کے اندر کئی شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن بنیادی جو صفات ہیں وہ تین ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم، اور اہل علم کو دیگر لوگوں پر برتری حاصل ہے۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور بہت ساری آیتیں ہیں جس سے علم کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ اسلامی معاشرے میں بلکہ کسی بھی مہذب معاشرے میں جاہل کو کسی بھی اہم عہدے پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ فقط علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی اہم ذمہ داری نہیں دی جائے گی جب تک یہ نہ دیکھ لیا جائے کہ علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہے یا نہیں۔ تقوی و پرہیزگاری ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس علم سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو یا کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ تو علم اور تقوی، علم کتنا ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کی سربراہی کے لیے، تو اس کے بارے میں مختلف مفکرین نے جو باتیں بیان کی ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا علم چاہیے۔ اسلامی مفکرین کو اگر ہم دیکھیں، فارابی کو دیکھ لیں، ابن سینا کو دیکھ لیں، غزالی کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کو دیکھ لیں، جو مسلمان مفکرین گزرے ہیں، ماوردی کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے سیاسی جو نظام ہے اس کے اوپر کام کیا ہے یا کتابیں لکھی ہیں، ان کے نزدیک ایک اسلامی ریاست کے سربراہی کے لیے کم از کم اتنا علم چاہیے کہ جس سے وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہوں۔ درجہ اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت پر اس کی اتنی گہری نظر ہو کہ کوئی بھی معاملہ اس کے سامنے آئے تو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر سکے، یعنی مجتہد ہو۔ اور اگر مجتہد دستیاب نہ ہو، کوئی ایسے صورت کسی ایسے معاشرے میں آ جائے، تو سنی مفکرین کا کہنا یہ ہے پھر وہ ایک ایسی کمیٹی بنا دے علماء کی مجتہدین کے کہ جن کے رہنمائی میں وہ یہ نظام چلاتا رہے، جس طرح ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جو کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے فقیہ ہونا، مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ چونکہ ان حالات میں شاید ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے، محال ہے، تو اس کا ایک دوسرا حل یہ پیش کیا گیا ہے کہ فقہا کی، مجتہدین کی ایک باڈی ہو جو اس کی نگرانی کرے۔ تو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کر سکے، کوئی بھی ڈیسیجن لے سکے۔ اور تقوی و پرہیزگاری میں اتنا ہو کہ کوئی حرام کام انجام نہ دیتا ہو، کسی واجب کام کو ترک نہ کرتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں عادل ہو۔ عادل، معصوم نہیں کہتے، معصوم وہ ہیں جن کو خدا نے معصوم بنایا ہے۔ ایک عام انسان تقوی و پرہیزگاری کی جب انتہائی منزل پہ فائز ہوتا ہے تو وہ عادل کہلاتا ہے، یعنی کسی حرام کام کو انجام نہیں دیتا، کسی واجب کام کو ترک نہیں کرتا۔ تو ایک فقیہ عادل کی حکومت ہی اصل میں ولایت فقیہ۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ علم اور تقوی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شجاعت بھی ہو، بہادری ہو، بولڈ ڈیسیجن لے سکے۔ قرآن کریم نے حضرت طالوت کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ جب خدا نے طالوت کو بھیجا منتخب کر کے بنی اسرائیل کے لیے، تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، لیکن خداوند عالم نے کہا کہ وَزَادَتْهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ہم نے طالوت کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ علم اور جسم میں برتری رکھتا ہے۔ علم کو پہلے رکھا، جسم کو بعد میں رکھا، اور جسم سے مراد یہاں پر شجاعت ہے۔ پہلے زمانے میں جسم کی اہمیت بھی تھی کہ جسم سے انسان بھاری بھرکم کام کرتا تھا، گھوڑے دوڑاتا تھا، تلوار چلایا کرتا تھا۔ آج کل جسم کی اہمیت، فزیکل باڈی کی اہمیت کم ہو گئی ہے، زیادہ تر کام لاجیکل یا ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت لمبا تڑنگا ہو تو اس کے اندر شجاعت بھی ہو۔ بہت لمبے چوڑے لوگ بھی میدان سے فرار کرنے والوں میں شامل رہے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے شجاعت۔ شجاعت ضروری ہے تاکہ اہم فیصلہ کرے، جرأت کے ساتھ فیصلہ کرے، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، دشمنان اسلام سے ڈرنے والا نہ ہو، طاغوت اور استعماری طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہ ہو۔ تو شجاعت ضروری۔ یہ تین بنیادی شرائط ہیں۔ جب سے نظام ولایت فقیہ قائم ہوا ہے انقلاب اسلامی کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران میں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی اس کے پہلے ولی فقیہ بنے، اور اس کے بعد رہبر معظم آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی رہبر معظم بنے، ولی فقیہ بنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قیادتیں الحمدللہ، دونوں رہبریت ایسی ہے کہ جس کے اندر علم اور تقوی اور شجاعت تینوں بدرجہ اتم نظر آتی، اور مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے بہت جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ دنیا کے سامنے ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔
دوسرا پہلو اس بحث کا یہ ہے کہ اس کا انتخاب کیسے ہو، اس کو بنایا کس طرح جائے۔ تو دیکھیں شیعوں کے ہاں نظریہ امامت موجود ہے جس کے مطابق امام بنایا نہیں جاتا بلکہ گاڈ گفٹڈ عہدہ ہے، یہ جس کو خدا نے امام بنایا وہ امام ہوتا ہے۔ امت کا کام کیا ہے؟ امت کا کام ہے اس کی امامت کو سمجھنا اور اس کو قبول کرنا۔ تو نظام ولایت فقیہ میں بھی تصور یہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں جو فقہا ہیں ان میں کوئی ایک ایسا فقیہ ہے جو اس زمانے کے تقاضے کے مطابق امت مسلمہ کو درپیش تمام مسائل کو حل کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، اس کی شناخت کرنا۔ اور یہ جو شورا رہبری اور اس طرح کے ادارے ہیں وہ کہ اس کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں ایران میں، لیکن وہ الیکشن اس لیے ہیں کہ تاکہ پاپولرٹی کے ساتھ لوگ آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کام رہبر بنانا نہیں ہے، اس کا کام ولی فقیہ بنانا نہیں ہے، بلکہ موجودہ فقہا میں سے ایک ایسے شخص کی شناخت کرنا ہے کہ جو اس کام کی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا ہے، اور اسی طریقے سے ولی فقیہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی اس کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار اللہ ہمیں دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔